نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جب میں نے اسپیڈ تیز کی تھی تو مجھے احساس جی ہوا تو اس لیے آج تھوڑا سا سلو چلیں گے کیونکہ میں وہ مینٹلی طور پہ میں بہت آگے سبجیکٹس میں چلا گیا تھا تو جی جی باقاعدگی اگر اسپیڈ تیز ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے ہم اسماء مشتقات پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ جو فعل ہوتے ہیں اس میں قواعد و ضوابط بہت مربوط بڑے ہی ڈیٹیلڈ ہے، لیکن اس ہوں میں قواعد و ضوابط نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ میٹر ہے، میٹر ڈفرینٹ ہے، تو ہوں اس لیے ایک میٹر کا دوسرے میٹر سے شاید ریلیشن شپ نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے کہ ہوں نہیں؟ تو آپ ہوں پتھر تو آپ پہاڑ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوں پتھر کو درخت کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں؟ تو اسماء مختلف ہوں ہوتے ہیں، تو اسی طرح تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ عربک زبان میں قواعد بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رولز ہیں، ہوں آپ کے لیے ایک بڑا کلیئر راستہ ہے کہ یار اچھے راستے پہ چلوں گا تو میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ تو ہم نے یہ ہوں دیکھا کہ اسماء مشتقہ یہ ہیں کہ اسم میں ایک ویسے تو ایسا قواعد نہیں ہے اتنے زیادہ، لیکن جی بعض جگہوں پہ ہمیں قواعد ملتے ہیں، تو وہ جو قواعد ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسماء مشتقہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے جی ٹھیک یہ ہے 6 کیٹیگریز ہیں اسماء مشتقہ کی۔ ایک ہم نے پہلی پڑھی تھی اسم الفاعل، اب اس میں ہمیں ایک وزن ہوں ملتا تھا فاعلن، یعنی کوئی لفظ ہوں اگر فاعل کے وزن پر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے اسم الفاعل۔ جی کوئی لفظ اگر اسم مفعول کے وزن پہ ملے گا تو اس کو ہم کہیں گے اسم المفعول۔ ہاں، جملے میں استعمال میں فاعل رفع ہوگا اور مفعول نصب ہوگا۔ نصب ہوگا جی سوری، لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے، مے بی آف ہو جائے کیونکہ ساتھ والے گھر وہ آفس میں وہاں جنریٹر آن ہوا ہے، تو چلیں جتنا ابھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اسم جی الفاعل اسم المفعول وزن ہے، اور جملے میں فاعل اور مفعول اس کی حالت ہے کہ وہ رفع میں ہوگا ہوں یا نصب میں ہوگا۔ اور تیسرا تھا اسم ہوں الظرف جس میں ہم نے وزن پڑھا تھا مفعل یا مفعل۔ مفعل یا مفعل کیوں ہے یہ ہم انشاءاللہ جب فعل پڑھیں گے وہاں سمجھ آ جائے گا۔ اور کثرت کے لیے یہ تھا مفعلۃ، اور جمع کے لیے ہوں مفاعل۔ اور ہم نے کہا تھا ایک آسان طریقہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہ کریں ہوں کہ مدرسن، مدرستن اور مدارسن، یہ وزن یاد کرنے کے لیے فاعل و مفعول ہوں کے لیے قاتل مقتول کر لیں، ظالم مظلوم کر لیں، اور اسم ظرف کے لیے مدرستن اور مدارسن یاد کر لیں، تو آپ کو یہ تین اسم المفاعل مفعول اور ظرف یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں ہوں پھر ہم نے کہا تھا اسم ظرف میں زمان یعنی لوکیشن اور ٹائم کا ذکر ہوتا ہے، پلس فعل بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ظرف، اس میں فعل نہیں ہوگا، لوکیشن اور ٹائم کا ذکر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا جی فار ایگزامپل ایک اندہ ہوا عند اللہ عظیم، تو اب اس میں ہوں دیکھیں فیل نہیں ہے، صرف لوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس عظمت ہے، پوزیشن کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوں جو ہوں ظرف ہوگا وہ عموماً ہمیشہ منصوب ہوگا اور عموماً مضاف آئے گا، ٹھیک ہے کہ عموماً۔ ہوں ہوں پھر ہم نے اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم الصفا۔ اسم الصفا میں ہم نے پڑھا تھا اسم المشتبہ، یہ سب کیٹیگری ہے، فاعل، ہوں فعیل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جو چار جی الفاظ اوزان ہیں یہ ایک دوسرے سے چینج ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا مقتول، وہ مظلوم جا رہا ہے، وہ مظلوم، اگر ہوں دیکھیں مظلوم دیکھیں تو اب فائل بن گیا وہ، کیونکہ وہ کام جی کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں تو ہمیں ہوں یہ کانٹیکسٹ کے ریفرنس سے دیکھیں تو بیسیکلی مظلوم ہوتا ہے جس پہ ظلم ہو، تو ویسے تو وہ مظلوم مفعول کے وزن پر ہے، لیکن کیونکہ وہ ہوں جا رہا ہے تو اب فائل کے طور پہ استعمال ہو رہا۔ تو اسی طرح جی فاعل، فعیل، فاعل، مفعول، مشتبہات یہ ہیں کہ ان میں ذرا ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ سا رہتا ہے جب تک کہ ہم بڑے فوکس ہوں کے چیز کو نہ دیکھیں کہ اس کا رول کیا ہے، ہوں یہ استعمال ہوں کس طرح ہو رہا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ تو تین چار اینگل سے ہوں دیکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اس اسم جی المشتبہ کہتے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں ہم اوزان ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھی ایک اور سب کیٹیگری اسم الصفہ میں، وہ ہے افعال الصفہ یا الوان العیوب، یعنی رنگ اور ظاہری عیب. اس کا وزن ہے افعالو. ٹھیک ہے نا. یہ رنگوں اور عیب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نظر آتے ہوں. ٹھیک ہے، وہ عیب جو نظر نہیں آتا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو افعالو کے وزن میں ہم نے رنگ پڑھے، اسودو کالا، اخضرو سبز، ٹھیک ہے نا، احمرو لال، جی یہ مختلف، ابیضو سفید، ٹھیک. اور اب کامو ہم نے پڑھا گنگا. اب یہ ایک فعل استعمال ہو رہا ہے. پھر اب ہم نے پڑھا اسم المبالغہ، یعنی کسی مبالغے سے بات کرنا، یا تم بہت زیادہ مبالغے سے بات کرتے ہو، یعنی کسی بات میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک صفت ہے کسی بھی کام کی، یا خامی کی یا خوبی کی، کہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے خامی، یا وہ زیادہ ہو سکتی ہے خوبی، یا کم خامی ہو سکتی ہے اور کم خوبی ہو سکتی ہے. تو اس ریفرنس سے اسم المبالغہ ہے. اس میں ہمارے پاس 4 اوزان ہے: فعال، فعول، فعلان اور فعلان. ہم نے اس کے یاد کرنے کا آسان طریقہ سوچا تھا کہ جیسے فاعل و مفعول کے لیے قاتل مقتول کر لیا، اسم الظرف کے لیے مدرسۃ مدارس کر لیا تھا، اسی طرح اسم المبالغہ کے لیے پہلی 2 جو اوزان اس کے لیے ہم نے کہا تھا غفار اور غفور. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ وزن یاد رہے گا. ہلو. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور فعلانو اور فعلان کے لیے ہم نے ذہن میں رکھا تھا رحمانو اور رحما. رحمان. ٹھیک ہے. تو یہ اسم المبالغہ ہم نے دیکھا. یہ ہمارے سامنے اس کی کیٹیگریز ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں ہم نے اس کو جی پڑھا. پھر ہم نے تھوڑا سا استعمال میں دیکھا تھا کہ فعیل کے وزن میں اسم المشتبہ جب فعیل کا وزن فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور فعول کا وزن مفعول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو مؤنث میں تاء مربوطہ آئے گا مرکب توسیع میں. اور یہی چیز ریورس آرڈر ہو جائے گی. یہی فعیل جب مفعول ہوگا اور یہی فعول جب فاعل ہوگا تو پھر تاء مربوطہ نہیں آئے گی. نہیں ٹھیک. آئے گا. یہ ہم نے ایک استعمال ہم نے سمجھا تھا. اسی طرح فعلان اور فعلانو کا ہم نے فرق دیکھا تھا کہ فعلانو کی مؤنث تھی فعلا، فعلانو کی مؤنث تھی فعلا، اور اس کی جمع جو تھی وہ تھا فعال، اور مؤنث کے لیے فعالا. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن یہی جب فعلان آ جائے گا تو اب فرق آ جائے گا. اب اس کے لیے ہمارے پاس مؤنث میں تاء مربوطہ آئے گی کیونکہ وہ منصرف ہے، اور جمع میں ہمارے پاس اونا آتن جو کہ ہم نے منصرف کے طریقے پڑھے تھے. یہ اسم مبالغہ کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیل میں چیز دیکھی تھی. آئی ہوپ اس میں ابھی کوئی کنفیوژن یا کوئی کلیئرٹی کی ضرورت تو نہیں ہے. سر اس طرح نہیں، لیکن انشاءاللہ آئی تھنک جب پریکٹس کریں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ابھی تو ایز پر رول جو ہے وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. بس یہ پیور اوزان ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جب بھی جی آپ کو مل جائیں تو آپ سمجھ جائیں اس میں کون سی صفت کی کس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. غفار میں بہت زیادہ کثرت ہے اور غفور میں دل سے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس ریفرنس سے آپ کو صفت کے اینگلز سمجھ آ جائیں گے. تو بیسیکلی اس میں یہ ساری ڈسکشن ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا اسم التفضیل. اسم التفضیل ہوتا ہے کمپیریزن ایک صفت کا دوسری صفت کے ساتھ. آئی ریپیٹ، اسم الفاعل پڑھا، اسم المفعول پڑھا، اسم الظرف پڑھا، اسم الصفہ پڑھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی اسم الصفہ میں ہم نے پڑھا الوان العیوب یعنی رنگ اور ظاہری عیب. پھر ہم نے اسم الصفہ میں مشتبہ پڑھا، فاعل، مفعول، فعیل اور فاعلون کا وزن. پھر ہم نے پڑھا مبالغے کا جس میں غفار، غفور، رحمان اور رحمانن پڑھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھ لی: اسم الفاعل، مفعول، اسم ظرف اور اسم الصفہ. اب ہمارے چوتھی کیٹیگری پہ وہ ہے اسم التفضیل، یعنی ایک صفت کا دوسری صفت سے موازنہ کرنا. ٹھیک. اب افعال الصفہ یا الوان العیوب کا جو وزن ہے وہ بھی افعالو ہے، اور اسم التفضیل کا بھی وزن افعالو ہے. تو اب فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم اس چیز کو دیکھیں. ٹھیک.
دیکھیں اوپر تو ہم نے کہا کہ افعالو کے وزن پہ رنگ یا عیب نظر آ جائے گا، جیسے افعالو کے وزن پہ اخضر سبز، اسود کالا، ابیض سفید، احمر لال، یا عیب میں ابکم گونگا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ آ گیا۔ اس تفسیر میں افعالو کا استعمال ذرا مختلف ہے، وہ کیا ہے کہ بیسیکلی افعالو کے ساتھ آ جائے گا لفظ تمییز۔ تمییز کہتے ہیں وہ صفت جس کے متعلق آپ بحث کر رہے ہیں، اور وہ صفت عموماً نکرہ میں آتی ہے، عموماً منصوب ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ پہلے افعالو استعمال ہوگا، اور اب اس صفت میں آپ کمی کی بات کر رہے ہیں، زیادتی کی بات کر رہے ہیں، یا کسی اور اینگل سے اس صفت کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ افعالو اس کو ایکسپلین کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب صفت کیا ہے؟ اختیار، اتھارٹی۔ اب اس اتھارٹی کو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس اینگل سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو مقابلہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں اتھارٹی میں زیادتی، کس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتھارٹی کم بھی ہو سکتی ہے، اتھارٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اختیار میں اگر زیادتی کی بات ہے، زیادہ اتھارٹی ہے، تو ہم کہیں گے اکثرو۔ اکثرو اختیارن، اختیار میں زیادہ اتھارٹی کا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم ایک صفت ہے توقیر کا، عزت، توقیر ہونا، قدر ہونا، عزت ہونا۔ اب عزت میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عزت میں عظمت زیادہ ہے۔ اگر عظمت زیادہ ہے تو ہم افعالو کے وزن میں اعظمو، عظمت کو اعظمو میں لے جائیں گے۔ اب کہیں گے ہم کہ توقیر یعنی عزت یا قدر میں عظمت کی زیادتی۔ آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہوگی، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ افعالو اور ساتھ تمییز۔ تمییز کیا کہتے ہیں؟ صفت کا نکرہ اور منصوب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارے پاس ہے۔ الوان العیوب میں صرف افعالو کے وزن میں رنگ یا اس کی خامی آ جائے گی، لیکن تفضیل میں آپ کے پاس افعالو کے وزن میں ریفرنس بھی آئے گا اور آگے صفت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ افعالو تفضیل میں ایک انداز ہے ایکسپلین کرنے کا کہ افعالو کے ساتھ تمییز کا ذکر ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اکثرو نفعن، نفعن نہیں، نفعن ہے رفع اور نفعن ہے نصب، ٹھیک ہے، دونوں نکرہ ہے، نفعن بھی نکرہ ہے، نفعن بھی نکرہ ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا استعمال ہوگا اکثرو کے ساتھ؟ نفعن، ٹھیک ہے جی، نفع میں اکثریت زیادتی۔ اسی طرح اکثر مالن نہیں ہوگا، مالن آئے گا کہ مال میں زیادتی ہو، یعنی مال میں کثرت، اس کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جندن نہیں، جندن، جند ہوتا ہے لشکر، ٹھیک ہے نا۔ جندن اضافو، اب لشکر میں ہم ضعف کی بات کریں، کمزوری کی بات کریں، تو ہم افعالو کے وزن پہ اضافو لے آئیں گے کہ لشکر میں جو کمزوری ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہمیں استعمال سمجھ آ گیا۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال سورہ بقرہ میں ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، وا اور من کون، احسنو، اب وزن دیکھے تو افعلو آتا ہے۔ اب افعلو کا وزن آ گیا تو اس کا مطلب یہ آ گیا کہ زیادتی کی بات ہو رہی ہے، کثرت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب احسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، تو احسنو ہوگا کہ زیادہ اچھا یا زیادہ خوبصورت، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم اللہ اکبرو کہتے ہیں، اکبرو میں کبریائی، بڑائی آ رہی ہے، تو اکبرو کے وزن میں کیا بنا؟ افعالو کا وزن میں آ گیا اکبرو، تو بڑائی میں زیادتی ہوگی۔ اور کیونکہ اس کو تفضیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس زیادتی کا ذکر کسی سے کر رہے ہیں سب سے زیادہ بڑا۔ اب جب سب سے زیادہ بڑا اکبرو کہیں گے، اس کا مطلب کوئی چیز اس سے کم ہے اور یہ سب سے زیادہ ہے۔ تو آسانو یہ ہے کہ کوئی چیز خوبصورت تو ہے لیکن یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ من اللہ، اس کا اللہ کے رنگ کے ساتھ، یہ بڑا ہی خوبصورت ایکسپریشن ہے لنگوسٹک کی زبان میں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے
کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لے گا وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا جیسی صحبت ہو ویسا رنگ آ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, جیسا ماحول آپ ویسا رنگ پکڑ لیتے ہیں. گرگٹ جس طرح کے ایریا میں جاتا ہے اس طرح کا کلر لے لیتا ہے. اسی طرح اللہ رحمان و رحیم ہے. تو مسلمان جب مومن بنے گا تو اللہ کا رنگ اپنا لے گا. وہ کتنا ہی خوبصورت رنگ ہے وہ. تو اللہ نے بیسیکلی یہ چیز بتائی کہ اللہ نے ایک بندے کو, عبد کو, جب وہ اس کا عبد اللہ کے عبودیت اختیار کر لے گا, اللہ کی بندگی اختیار کرے گا ولنگلی, تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے میرا رنگ لے لیا ہے. مطلب وٹ اے بیوٹیفل ڈسکرپشن آف ہز فالوورز. ٹھیک ہے کہ دوسری مثال ہے فامن, پس کون, ازلمو. اگین دیکھیں ازلمو میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے, ظلم, کہ ظلم کی بات ہو. افعلو کے وزن میں ازلم ہوا ہے تو ظلم میں زیادتی کی بات ہو رہی ہے کمپیریزن ٹو باقی جو ظلم ہو رہے ہیں. کہ سب سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہے کہ ممن کیا کرے گا, کذب, جھٹلائے گا, جھوٹ بولے گا, کذب, بھی آیات اللہ کی آیتوں کا. آیتوں سے مراد نشانیاں ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنا خالق رب العالمین کو نہ مانے تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک میری آرگنائزیشن مجھے رزق دے رہی ہے, وہ ایک ذریعہ ہے, لیکن میرا باس بھی خود مختار نہیں اپنے رزق میں, اس کو بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی اس کو پے دے رہا ہے. میں اگر کسی پروڈکٹیو آرگنائزیشن میں ہوں, انڈسٹری میں ہوں, بے شک وہ سیٹ ہے, لیکن وہ سیٹ بھی ڈیپینڈنٹ ہے بہت سارے لوگوں پر جو مل کر اس کے لیے ایک طریقہ ایک کام کرتے ہیں اور نتیجتاً اس کی انڈسٹری چل رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو لیکن اس سب کے پیچھے ایک ایکو سسٹم کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فوڈ کی ایک چین کا کام آ رہا ہے, تو وہ فوڈ کی چین, وہ ایکو سسٹم بنانے والا کون ہے, وہ رب العالمین ہے. ٹھیک. تو ہم اپنے اصل رب کائنات کو جب بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن ازلمو, اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا, یعنی اللہ کی بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ اب ہمیں اسم تفضیل میں افعلو کا وزن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ افعلو کے ساتھ تمجیز صبغہ آیا لیکن دوسرے میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں, یا افعلو کا وزن بھی ہو سکتا ہے یا افعلو کے ساتھ تمجیز بھی آ سکتی ہے. تو اسم تفضیل کا استعمال افعلو اس طریقے سے ہوتا ہے. اگلی مثال دیکھ لیں, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو ارحم, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, راحمین جو رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں میں مطلب سب سے زیادہ رحم تو ہی کرنے والا, تیرا مقابلہ میں ہے ہی کوئی نہیں. اس طرح ولل آخراتو, بلکہ آپ کوشش کریں گے, میں تھوڑا سا ولل آخراتو اکبرو, بس اکبرو آ گیا افعلو کے وزن پہ, اکبرو آ گیا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا. درجات و اکبرو تفضیلا. اب نہیں, درجات تن روک لیں. اب درجات تن کیا نظر آ رہا ہے, درجاتن, درجاتن کیا ہے, اب تو پہلے اس کو دیکھیں نا, نکرہ وسط دیکھیں. تو یہ نکرہ ہے. اور عدد دیکھیں, درجاتن, یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا, یہ بیسیکلی الف ہوتا ہے. تو درجاتن, آتن, آتن. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو یہ پھر آ گئی آتن ہو گیا جمع ہو گیا. اور جنس کیا ہوئی, مذکر ہے مؤنث ہے, آتن مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو افعلو کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مؤنث, اور درجاتن ہم نے کیا پڑھا تھا,
کہ نسب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پیچھے کوئی بیچ میں کوئی نظر تو نہیں آیا نا جر، اسماء جی جر تو نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسب میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو نسب میں ہوا، ہوں نکرا ہوا، تو بیسیکلی یہ کیا بن گیا؟ افعالو کے ساتھ کیا بن گیا؟ تمییز. تمجیز بن گیا. ٹھیک ہے اچھا. کہ نہیں؟ اب ہوں درجات صفت ہے، اس کی کمپیرزن کیا جا رہا ہے اکبارو کے درجات میں. آپ کیا کمپیرزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑائی کا. تو درجات میں ہوں سب سے بڑا کون ہے آخرت میں؟ ہوں ٹھیک ہے نا. اور آگے کیا ہے؟ واہ اکبرو تفصیلا. تفضیلاً. ابھی کیونکہ ہم عربک پڑھ رہے تفضیلاً. ہیں، پڑھیں گے تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تفضیلاً. تو حالت کیا یہ ہے؟ بھی اکبرو آ، حالت اس کی نسب ہے. نسب ہے. اور وسعت؟ وسعت نکرا. نکرا ہے. اور پیچھے وزن کون سا آ رہا ہے؟ آ، برو کس وزن پہ ہے؟ افعلو. افالو. تو افالو اور آگے ہمیں ایک صرف تفضیل نظر آ رہی ہے جو نسب میں بھی ہے اور نکرا بھی ہے. تو بیسیکلی وہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ تمییز. تمجیز. ٹھیک ہے نا. تمجیز. جی. تو تو مطلب اس کیا؟ میں دو بار تمجیز آ آخرت گئی. بہت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے، اور یقیناً کیونکہ لا جو ہے نا یہ یقین کا ہے، یہ انشاءاللہ ہم فیل میں پڑھیں گے. اور یقیناً ٹھیک ہے. بہت بڑی فضیلت کے لحاظ سے بڑی ہے. ٹھیک ہے. ہوں یعنی آخرت جو ہے، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہف میں، کہ اس دنیا میں لذت کا ہر نیکسٹ سٹیج کمی کی طرف جاتا ہے، ہوں اور آخر میں لذت کا ہر نیکسٹ سٹیج بڑھائی کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں ہم جب ہوں بات کریں تو دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس یہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں تو ہوں آخرت یقیناً بڑی ہے درجات میں، اور یقیناً بڑی ہے فضلیت میں. جی. انا اکثر من کا مالن. اب اس کو کوشش کیجئے. اکثرو تو وہی افعلو کے وزن پہ آ گئی ہے. جزاک اللہ. من کا. من کا سے کیا مراد ہوگی سر؟ من من کا جو ہے نا سے، اور کا کا مطلب سے کیا ہے؟ رب تم کا، ربکم. تم 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 سے. سے. سر تم ایک سیکنڈ میں یہ ایک فون لے لوں ذرا. جی سوری، یہ بینک سے فون آ رہا ہے. ہلو. جی سوری، وہ لڑکے کو بھیجا ہوا ہے بینک، تو اس کو کچھ وہاں ایشو ہو رہا تھا. جی. جی. تو انا مالن. میں، ہم. انا ہم 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 اکثر کثرت میں ہے من کا تم سے. کس میں تم کثرت؟ سے مالن. مالن. اب دولت. مالن دیکھیے حالت کیا ہے؟ نسب. اور نکرا. نکرا. تو یہ کیا بنا؟ مالن تمجیز بن گیا پھر. تمجیز بنا. اور تمجیز. اکثر جی افعالو کا وزن آ گیا، تو اسم التفضیل بن جی گیا. ٹھیک ہے نا. جی. میں زیادہ ہوں تم سے باللحاظ مال کے. اسی طرح ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، تو کیا کہا؟ واہ اور اخی، واہ. یعنی اخی ہوتا ہے آخی. بھائی. تو اخی کس کا بھائی؟ ہوں یا متکلم ہے نا، ہاں. ربی. ہوں ہوں اور میرا بھائی کون؟ میرا بھائی ہارون. ہوا ہوں
ہم نے پڑھا تھا ہو ہم ہما، ہوا ہم ہما، وہ. وہ. افساؤ ورڈ ہے افسو. فصیح و بلیغ، یعنی ہوں. ایکسپریشن میں بہت اچھا ہونا. ہوں. تو افساہو کس وزن پہ ہے؟ افعلو. یہ آ افعلو گیا. کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہوں. فصاحت میں بڑائی کی بات ہو رہی ہے. ہوں. من ہوتا ہے سے، اور منی کس سے؟ یا متکلم آ گیا مجھ سے. مجھ مجھ سے. سے. کس میں میرے ہوں. مجھ سے فصاحت میں بڑا ہے؟ لسانن، زبان میں. لسان، زبان. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں اس کی ہوں. وسعت کیا ہے لسان کی؟ یہ نکرہ. ہاں نکرہ. اور حالت اور نصب. 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 نصب اور اب نکرہ. ہم اس کو کیا کہیں گے لسانن کو؟ پھر یہ بھی تمزیز ہو جائے گا. تمییز ہو گیا. اور افساؤ کیا ہوا؟ افساہو جو ہے وہ افلا کے وزن پہ ہے نا پھر. افعلو کے وزن پہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا. اور ہوں. میرا بھائی ہارون وہ زیادہ ہوں. بلاغت میں، بولنے میں بہتر ہے منی مجھ سے. کس میں؟ لسانن، ہوں. زبان میں، یعنی بولنے میں. ہوں. اسی طرح ہمارے پاس اگلا آتا ہے والا ذکر اللہ اکبرو، ٹھیک ہے نا؟ اور یقیناً ہوں. ذکر کس کا سب سے بڑا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ہوں. ٹھیک ہے؟ ہوں. اسی طرح ہے لا خلق السماواتی، یقیناً جو خلق ہے سماوات یعنی آسمانوں کی، اور والارض زمین ہوں. کی، اکبرو ہوں. سب سے بڑی ہے، من سب سے خلق بڑی ہے. الناسی انسان کی تخلیق سے. انسان اچھا. کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لگاتار سائنس اسپیشلائزیشن پہ اسپیشلائزیشن کرتی آ رہی ہے. پہلے صرف ہوں. اسپیشلسٹ ہوتا تھا، بھائی اسپیشلسٹ کے اندر بھی بہت ساری فیلڈ بن گئی ہیں، اور انسان ایک ہوں. آنکھ کو مکمل جان نہیں سکا. اور وہ انسان ہوں. حیران ہے کہ انسان کتنا کمپلیکیٹڈ ایک آپ کہنے کریشن ہے اللہ کی. کریشن ہے اللہ جی. کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے انسان. تم ذرا زمین و آسمان کو دیکھو، وہ اس سے زیادہ تخلیق میں مشکل تھے. مشکل ہے. ہوں. تو لخلق السماواتی، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑی ہے بڑی. انسان کی ہوں. تخلیق سے. پھر ہوں. اگلا ہے فَسَيَعْلَمُونَ. فا پس سا یہ آتا ہے بیسیکلی مستقبل کے لیے. فیوچر. فا فیوچر کے لیے جی. بس جلد ہی یعلمون وہ جان لیں گے، جمع واؤنون وہ لوگ جان لیں گے کیا؟ جان لیں گے. مَعْنُونَ از افو ضعیف. ہم کہتے ہیں وہ ضعیف ہوں. آدمی ہے، کمزور. ہوں. تو ازافو ہوں. وزن ہے افعلو کا. تو کیا بنا؟ ہوں. کمزوری میں. کمزوری میں کمزوری. ناصرن. ناصر ہوتا ہے نصرت، نصرت ہوتا ہے مدد. تو ناصرن اب آپ ہوں. وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہے؟ وہی ہے جی. نصب ہے، نکرہ ہے. اور حالت ہوں. میں دیکھیں تو نصب. نسب ہے. پس جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے کہ کون سب سے زیادہ کمزور ہے مدد میں، وا اور اکلو عددن، عدد میں. ٹھیک ہے نا؟ ہوں. یہ ہمارے پاس آپ کو افعلو کے وزن میں ایک اور چیز آ گئی. اب یہ جو اکل ہے یہ بیسیکلی جتھے کے نام سے آیا، یعنی ہوں. ایک گروپ جو لڑنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہوں. کہ بے شک جیسے جنگ بدر میں اور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافروں کی زیادہ ہوں. تھی. لیکن ایک کوالٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے اور ایک کوانٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے. کہیں ہوں. ہمیں کوانٹیٹیو کام چاہیے ہوتا ہے، کہیں کوالٹیٹیو چاہیے ہوتا ہے. تو اگر ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمان اور ہے، مومن اور چیز ہے. مومن کوالٹیٹیولی بہتر ہے. ہم جب ہوں. مسلمان کی بات کرتے ہیں تو مسلمان عدد ہے، کوانٹیٹیو ہے. جب ہم مومن کی ہوں. بات کرتے ہیں تو ہم کوالٹیٹیو مومن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوں. ایک 10 کافروں پہ ایک مسلمان بھاری، وہ غلط ہے. 10 کافروں پہ ہوں. ایک مومن بھاری. کہ وہاں کوانٹیٹی
ہوں بس کوالٹی کا ڈفرنس ہے. کوالٹی زیادہ ہوں سپیریئر ہوتا ہے کوانٹیٹی سے. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو افعلو اضافو ناصرن عددن دونوں نصب میں ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو یہ تمییز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دونوں ہم نے جی. دو تمییز دیکھے اور دونوں کا کمپیریزن کس طرح ہوا؟ اضافو ضعف میں، کمزوری میں. اسی طرح کمزوری اللہ میں. تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ، پس عذاب دیے جاتے ہیں، دیتا ہے ہو کون، وہ کون، یعنی اللہ. کیسے پتہ چلا اللہ عذاب دیتا ہے؟ رفع میں ہے. العذاب کیا دیتا ہے؟ عذاب کیا دیتا ہے؟ عذاب دیتا ہے. الاکبر افعلو کا وزن آ گیا. اب آپ دیکھیں افعلو اس کا مطلب ہے کہ معرفہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہوں ٹھیک ہے نا؟ اور افعلو ٹھیک ہے. افعالہ بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی جا سکتا ہے. ہوں بس عذاب دے گا اللہ، اور اس عذاب میں اس سے بڑا عذاب دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ ہوں کا ہی عذاب سب عذابوں سے بڑا ہے. اب یہ ایکسپریشن ہے قرآن کا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو افلا کا وزن ہے اکبرا، وہ نہیں. وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں افضل، اور الافضل بھی کہتے ہیں. یعنی ہوں ایکسپریشن میں ہوں مزید ایڈ ہو گیا نا، خاص. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں لا ہوں. ملک یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہوگی. آگے پڑھ لیں آج کے. سر سر پچھلی سلائیڈ پہ جائیں ذرا. یہ جو العذاب الاکبرہ ہم نے پڑھا، تو اس میں جو افلا کا وزن ہے وہ تو اکبرہ میں آ رہا ہے. ہاں جی بالکل، عذاب تو اور چیز ہے نا. یہ تو ہاں. نصب میں ہے لیکن معرفہ نکرہ نہیں ہے، تمییز نہیں ہے. یہ ال آ اچھا. گیا نا. ہوں. ٹھیک ہے کہ تو نہیں؟ پھر اس میں لفظ جو افلا والا ہے وہ اکبرہ ہوا نا. ہاں جی اکبرہ ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمجیز نہیں ہے. تمجیز نہیں ہے. تو ہم نے کہا نا کہ اس میں تفضیل میں جو ہوں افعلو ہے بعض کا تمجیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا. نہیں جیسے آپ ہوتا. یہاں پہ بھی ٹھیک دیکھ لیں لا خلق السماوات والارض اکبر، لیکن آگے ہے. تمجیز نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ زمین ہوں و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑی ہے، مشکل ہے، زیادہ ہوں کمپلیکیٹڈ ہے، زیادہ بڑی ہوں نشانی ہے انسان کی تخلیق سے. ہوں ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا بیسیکلی اسم الفاعل دیکھا، اسم المفعول ہوں دیکھا، اسم الظرف دیکھا، ان کے اوزان دیکھے. پھر اسم الصفہ میں ہم نے 3 قسم کے اوزان دیکھے. ایک جی. الوان العیوب افعلو، ایک ہم نے مشتبہ دیکھا، مشابہات جیسے فاعل، مفعول، فعیل اور فاعل. پھر ہم نے دیکھا ہوں مبالغہ، جس میں ہم نے پڑھا غفار، غفور، ہوں غفار، ہوں غفور، رحمان اور رحیم رحمان ایگزامپل کے طور پر. رحیم. اب ہم ہوں آگے اس میں تفضیل. اس میں استعمال ہوتا ہے ہوں مگر افعلو. بعض کا اس کے ساتھ تمییز آتی ہے اور بعض کا تمییز نہیں نہیں آتی. آتی. ٹھیک ہے، لیکن ہوں کمپیریزن ہے بیسیکلی. یہاں ہم کمپیریزن ہوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اچھا، ایک ویسے جو ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا خیرن اور شرن، بیسیکلی یہ افعلو کے وزن پہ تھا اخیارو یا اشرو. لیکن ہوا کہ ایک بولتے رہے نا عربز، تو اخیارو ہوں یا اشرو کی بجائے انہوں نے خیرن اور شرن پڑھنا شروع کر دیا. تو خیر اور شر دونوں بھی اس میں افعال تفضیل ہیں، یعنی بیسیکلی افعلو کا وزن ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی بگڑی ہوئی فارم ہے. تو خیر اور شر جب قرآن پاک میں آتا ہے تو بیسیکلی یہ افعلو آپ کے ذہن میں وزن آنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے کہ اسی طریقے ہوں اور ابھی بھی آج کل جو عرب ہیں زیادہ تر شعر و شاعری میں تو بعض کا یہ اخیارو یا اشرو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عموماً اور قرآن میں بھی آپ کو خیرن و شرن کا انداز ملے گا، اخیارو یا اشرو کا لفظ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آج الحمدللہ ہم ہوں نے اس میں تفضیل کو دیکھ لیا. تھوڑا سا ایک اور ٹھیک. کچھ چیزیں رہ گئی ہیں
لیکن امید ہے ابھی آپ کی ایک تو ریویژن بھی ہوگی اور جی گرپ آ گئی ہے، تو یہ ہوں ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں میری کمٹمنٹ آ رہی ہے، کیا پاسبل ہے کہ ہم صبح ارلی کلاس کر سکیں، تو یہاں پہ ہم رات کو کر یہ لیں؟ یہ والی کلاس ہے ہاں جی، دو یہ دوپہر والی. سر، جس وقت بھی کہیں چلے پھر ہم نا رابطہ کر لیں گے گروپ میں، پھر جو بھی ٹائم سیٹ گروپ گروپ میں مجھے کلیئر ہوئی، کیونکہ گیپ جی آ جائے نا تو وہ پھر چیزیں سیدھی نہیں رہتی. تو نہیں پھر وہ نہیں صحیح ہے ابھی رہتا دن کا ٹائم ہی، وہ کبھی کام نکل آتا ہے، تو ہم ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ، جو بھی فیزیبل ہوگا دونوں کے لیے. تو اس ٹائم پہ ہم ٹھیک کلاس کریں گے، لیکن شاید 2 بجے نہ ہو، لیکن رات کو میرا پرائم جب کلیئر ہوتا ہے تو پھر میں جی ایڈ کر لوں گا، دیکھ لوں گا. جی پھر آپ سجیشن دے دیجیے نا، پھر اس طرح سے پتہ چل جائے گا. تو چلے